بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ نے دجال، دجالیات اور مہدویات کے سلسلے میں بہت ساری ویڈیوز سن رکھی ہوں گی اور بہت سارے واقعات بھی آپ نے جان رکھے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تلوار کا ذکر کریں گے جس تلوار کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کا خاتمہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تلوار کس کی تلوار ہوگی اور وہ تلوار اس وقت کہاں موجود ہے؟ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک کنندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلمت و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا زاری کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفیہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندے کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے، دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں
تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صاف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس قدر اس وقت بابرکت اور بافراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مخلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات تو واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس کی نشانیاں انسانوں کو بیان کر دی ہیں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے، اور جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے، اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے، اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگیں، اور جب قوم و جماعت کے لیڈر و سربراہ اس قوم جماعت کے کمینے اور رذیل شخص ہونے لگیں، اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے، اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز و بازوں کا دور دورہ ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانے لگیں، اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کا جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو۔ سرخ یعنی تیز و تند اور شدید ترین طوفانی آندھی کا، اور زلزلے کا، اور زمین میں دھنس جانے کا، اور صورتوں کے مسخ و تبدیل ہو جانے کا، اور پتھروں کے برسنے کا۔ نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت کی اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے وقوع پذیر ہوں گی، جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت ان 15 باتوں میں کہ جن کا ذکر اوپر کی حدیث میں ہوا مبتلا ہوگی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 15 باتوں کو شمار فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں یہ بات نقل نہیں کی کہ جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سکھایا جانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقل کیا کہ جب آدمی اپنے دوست کے ساتھ احسان و مروت اور اپنے باپ کے ساتھ زور و جفا کرنے لگے، اور جب شراب پی جانے لگے اور ریشم پہنا جائے۔ یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے چند اہم واقعات اور علامات کی طرف سلسلی اور اجمالی اشارہ ہو جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم یہ تمام تر باتیں آپ کو بتا سکیں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ وہ احباب جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔